بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث علی شاگلانی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ساہیوال کے نائب صدر ملک عاشق صاحب۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ملک میں جو ایک مہنگائی کا طوفان برپا ہوا ہے اس کی یہ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ملک صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں شکریہ کا موقع دیا۔ اور ملک صاحب یہ بتائیں کہ جو ملک میں اس ٹائم ایک طوفان برپا ہے مہنگائی کا، اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا جی، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اگر اس کا پورا احاطہ کرے تو مشکل ہوگی ٹائم کی وجہ سے، لیکن آ، اس میں ایک تو انٹرنیشنلی بھی کچھ فنامنا ایسا ہے کہ مہنگائی ہے، لیکن دوسری کچھ ہماری جو پاسٹ گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے اس ملک کو تجربہ گاہ بنا دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے 3 4 وہ بدلے اپنے فنانس منسٹرز بھی، اس کی وجہ سے پھر آئی ایم ایف کے ساتھ لیٹ جانا معاہدے کے لیے، پھر گئے بھی تو ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کی پاسداری نہیں کی، پھر اسٹیٹ بینک کا گورنر ان کی مرضی کا لگا کے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تو بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ بیرونی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو معاشی طور پہ مستحکم نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ بڑی دیر سے ہمارے ایٹمی اثاثوں پہ نظر لگائے بیٹھے ہیں، وہ بھی اپنی سازش کر رہے ہیں کہ پاکستان مستحکم نہ رہے۔ ابھی جیسے یہ دوبارہ ایک دہشت گردی کی لہر آئی ہے، یہ ایک افسوسناک واقعہ پشاور کا ہوا ہے۔ آپ اس کی ٹائمنگ اگر دیکھیں تو وہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس ایک پروگرام میں جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ نیگوسیشن سے 2 سے 3 دن پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کیا اندازہ کرتے ہیں؟ ہمیشہ آپ جب بھی پاکستان میں دہشت گردی کی لہر آئی ہے اس کے ٹائمنگ کو آپ دیکھیں گے تو جب بھی پاکستان کے لیے کوئی اچھا سٹیپ لیا جاتا ہے تو وہ رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ مہنگائی نے عام آدمی کا جینا شاہ جی بہت مشکل کر دیا ہے۔ عام آدمی سوچتا ہے کہ اگر وہ کوئی 1000 2 کما لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ آج میں گھر آٹا لے کے جاؤں یا گھی۔ اگر وہ مشکل سے کوئی فیصلہ کر ہی لیتا ہے تو جب وہ دکان پہ پہنچتا ہے تو اس کو آٹا اویلیبل بھی نہیں ہوتا، ایک اگلے دن کی لائن یہ مطلب لوگ مہنگائی کے ساتھ بھوک کے ساتھ ایک ذہنی ٹارچر سے گزر رہے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کو اس پہ کچھ اسٹیپ لینے چاہیے۔ ملک کو مافیاز کے حوالے کیا ہوا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے جو اے ٹی ایمز ہیں وہ انہوں نے ان کو اسٹیبل کیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ دوسری طرف ہماری جو عوام ہے اس کو بھی اپنے اندر یکجہتی پیدا کرنی چاہیے کہ کچھ مہنگائی ہے، کچھ ہمارے جو اسٹاکسٹ حضرات ہیں وہ مارکیٹوں سے چیزیں سٹاک میں لے جا کے اپنے بھائیوں کو جو پہلے ہی بیچارے نہیں کھا سکتے ان کو مزید مہنگی کر کے دے رہے ہیں۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے، اس میں ہمارے مذہبی حلقے بھی شامل ہیں شاہ جی، کہ انہوں نے قوم کو مذہبی طور پہ ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے پولیٹیکل پولرائزیشن ہے کہ ہر پارٹی نے مطلب اپنی ایک ایجنڈا دے کے قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ قوم نے اگر اپنا حق لینا ہے قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مزدور کی بات کی ہے، ہمیشہ غریب عوام کی بات کی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنے دور میں شاہ جی ہماری گورنمنٹ جب بھی آئی ہے تو غریب آدمی کو جابز دیے گئے ہیں، ان کے چولہے جلانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سبسیڈائز کوشش کی گئی ہے کہ ان کو چیزیں دی جائیں۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں گورنمنٹ کے اپنے جو اخراجات ہیں اس پہ کٹ لگانا پڑے گا، جو فضول کی عیاشیاں ہیں اس پہ لگانا پڑے گا۔ ابھی پچھلی گورنمنٹ جو ایمانداری کے دعوے لے کے آئی تھی، ابھی آپ دیکھیں اربیں روپے کے سکینڈلز نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی کوئی 25 30 ارب کا ابھی بھی آیا کہ وہ کہیں اس کا اندراج ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنے کام کی بجائے دوسرے میں ٹانگ زیادہ اڑا رہے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ڈیوٹیز اصل ان کے ذمہ ہے وہ پوری کی جائے۔ اس کے علاوہ ہماری عدلیہ کو عوامی فیصلے لینے، عوام کے حق میں فیصلے لینے پڑیں گے۔ یہ مسلط کوشش سے نکلنا پڑے گا۔ بڑے کو دیکھ کے قانون کو نرم نہیں ہونا چاہیے، جس نے جو کیا اس کو بھگتنا چاہیے۔ میں یہی کہوں گا کہ ہم اس وقت بے راہ و قوم بنے ہوئے ہیں اور نہ ہمارے حکمرانوں کی کوئی منزل ہمیں نظر آ رہی ہے۔
अगर उन्होंने पास्ट में जैसे भी मुआदा कर लिया था, अगर वो अपने वादों की पासदारी करते, आज आईएमएफ की मज़ीद सख्त शराइत हमें नहीं माननी पड़ती। हम यही सुनते हैं जी डॉलर्स अफ़गानिस्तान स्मगल हो गए हैं, उधर हो गए। मैं समझता हूँ कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है हमारी, वो हम समझते हैं कि दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज़ हमारी हैं। तो वो भी अपने काम पे थोड़ा गौर करें कि कैसे स्मगल हो रही हैं चीज़ें। कभी आटे की किल्लत होती है, पता चलता है अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है। वहाँ से हमारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क, जो उधर से माल बगैर ड्यूटीज़ पे किए हुए स्मगलिंग होके आ रहा है, उन्होंने हमारी लोकल इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं महँगाई के, इस पे सबको सर जोड़ के बैठना होगा, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा। ले जाने A जाना quality product by Khadim's खादिम Milk Foods, का Sahiwal. है जमाना। जो स्वीडन में एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया कि कुरान पाक की बेहुरमती की गई और 126 ममालिक के जो मुसलमान हैं, उनकी रूहों को मजरूह, उनकी रूहों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, ये बड़ा ही अल्मनाक सा वाक़या है हम मुसलमानों के लिए। हमारे जज़्बात, मैं समझता हूँ कि ये दुनिया में जो शरपसंद अनासर हैं, जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं, वो हमें तकलीफ़ पहुँचा के हमें मजबूर करते हैं कि हम रिएक्ट करें। इसमें हमें मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे होना पड़ेगा और ओआईसी का प्लेटफ़ॉर्म भी यूज़ करें और जितने भी इंटरनेशनली फ़ोरम्स हैं, उन पे उठाएँ ये बात। मैं नहीं समझता कि सारे मसीह ये सोच रखते हैं। ये कुछ शरपसंद अनासर उनमें हैं, हमारे साथ भी मसीह बहुत बड़ी आबादी है, वो नॉर्मली ऐसे वाक़यात हमारे यहाँ तो नहीं होते। लेकिन वो लोग नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, हमारे जज़्बात को इश्तिआल दिलाते हैं। उसके बाद हमें दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाता है, कभी इंतहापसंद कहा जाता है। भई आप हमारे तबर्रकात को क्यों गाली देते हो, क्यों बुरा करते हो? जब हम एक अमन पसंद कौम है, हम दुनिया में अमन देखना चाहते हैं। तो वैसे भी हमें एक-दूसरे के मज़हबी मामलात में इस तरह के शरपसंद काम नहीं करने चाहिए। तो मेरी तमाम फ़ोरम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उससे मैं गुज़ारिश करूँगा, उनसे अपील करूँगा कि इस तरह के अनासर के खिलाफ़ एक बाकायदा कानून पास किया जाए हर मुल्क में। चाहे किसी के भी मज़हबी जो मामलात हैं, उन पे कोई भी कम्युनिटी जो है, वो अगर इस तरह की कोई हरकत करती है, उसके खिलाफ़ एक्शन होना चाहिए। ये यूनानिमसली पूरी दुनिया में कानून बनना चाहिए और हम मुसलमान अपने मामलात में बहुत जज्बाती हैं, हम किसी को ये हक नहीं देंगे। आज हम अपील कर रहे हैं, कल को हम इसके खिलाफ सख्ती से भी आएँगे। हम इसका हर फ़ोरम पे आवाज़ उठाएँगे और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम उम्मा को ये आवाज़ उठानी चाहिए। साहब यहाँ पर मैं आखिरी सवाल के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जो ये यौम यकजहती कश्मीर आ रहा है, इसमें हमारे कश्मीरी भाई अरसा दराज से ज़ुल्म और सितम में घिरे हुए हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, कश्मीरी भाइयों के लिए तो हमारी जान भी हाज़िर है और हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमारी कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये आपको पता है कि मामला आलमी सतह पे उठाया था, जहां करारदादें भी पास हुई। हम चाहेंगे कि कश्मीर का मामला कश्मीरी अवाम की मांगों के मुताबिक होना चाहिए और दूसरा ये जो मोदी गवर्नमेंट ने ये जो जुल्म और बर्बरियत का जो मुजाहरा किया है, हमारे उधर नस्ल कुशी की जा रही है कश्मीरी भाइयों की, हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और अपने कश्मीरी भाइयों को यकीन दिलाते हैं कि हम हमेशा उनके साथ थे, हैं और रहेंगे और हर फ़ोरम पे उनके हक के लिए आवाज़ उठाएँगे। जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।